دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سکندر 350 سے 323 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاذ کی صحبت پائی۔ کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا۔ کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ 20 سال کی عمر میں وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ یہ اس کے باپ کا خواب تھا اور وہ اس کے لیے تیاری بھی مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کرا دیا۔ اب یہ ذمہ داری سکندر پر عائد ہوئی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو کس طرح پورا کرے۔ باپ کے موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال کی تھی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی تھی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا۔ سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعویدار نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارسطو جیسے استاذ ملا، جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باپ کلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی، اور اس کے علاوہ اسے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں سکندر نے جسمانی مشقیں بھی سیکھی اور گھوڑ سواری، نیز بازی اور تلوار بازی میں بھی مہارت حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ ارسطو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ حکمرانی کی ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھنز، یونان کا دارالخلافہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں کوئی مقدونیہ پر حملہ نہ کر دے۔ 2 سال اس کام میں بیت گئے۔ اس دوران کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلے کیے بغیر اس کے ساتھ مل گئے۔ شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے بعد سکندر نے مشرق کی طرف نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع و غریض سلطنت دکھائی دی۔ بحر روم سے ہندوستان تک پہلی سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ اس نے دریا بھی تھے، پہاڑ بھی، صحرا بھی اور جھیلیں بھی۔ غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران سلطنت پوری نہیں تھی تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی۔ یہاں تقریباً ہر رنگ اور نسل کے لوگ آباد تھے۔ ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارا نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے بھی مدد شروع کر دی تھی۔ دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسی یونانیوں کی تھی جو شروع ہی سے اپنے پڑوسی ملک مقدونیہ کے خلاف رہے تھے۔ انہی کی اکسانے پر دارا نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر 35,000 فوج کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 35,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جدہ تھا۔ یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے تھے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے تھے۔ یوں چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطاروں سے بھی آگے نکل جاتی۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریا گرانی کوس پر سکندر کا سامنا ایک قدر چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر میں 20,000 سوار اور 20,000 پیدل سپاہی تھے۔ پیادے میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کی کمانڈر کے قریبی لوگوں کے پاس تھی۔ سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دریا کے ڈھلوان کنارے پر قبضہ کرنا تھا تاکہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو
रोका जा सके। लेकिन इस बात पर सिकंदर जरा ना घबराया। इसे मालूम था कि इसकी फौज का एक एक सिपाही दिल और जान से इसके साथ है। इसने हुक्म दिया कि वो दुश्मन की तीरों की परवाह किए बगैर दरिया पार कर ले। बस एक मर्तबा दूसरे किनारे पहुंच गए, फिर इनका दुश्मन पर काबू पाना मुश्किल नहीं होगा। सिकंदर को अच्छी तरह मालूम था कि एशियाई लोग जहाँ घोड़सवार में माहिर है, वहाँ पैदल लड़ाई में काफी कमजोर है। मजीद ये कि इसके सिपाहियों के पास ईरानियों के मुकाबले में बेहतर असला है। वो सर से पांव तक जरा में ढके हुए थे और इनके नेज़े हल्के और लंबे थे। सिकंदर की फौज का जद्दा दरमियान में था, जबकि दाएं और बाएं तरफ सवार थे। दाएं तरफ के सवारों की क़यादत वो खुद कर रहा था। पहल तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन दरिया के करीब पहुंचकर इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, यहाँ तक कि कुछ ही देर में इसके फौज दरिया पार करके दुश्मन के ऐन मुकाबले खड़े थे। घुमसान की जंग शुरू हो चुकी थी। ऊंचाई पर होने की वजह से शुरू में ईरानियों का पल्ला भारी रहा, लेकिन बाजी जल्दी ही पलट गई। वो दोनों फौजों ने जब खुद अपनी सिपहसालार को दुश्मनों के सफों में घुसते देखा तो इनकी हिम्मत बन गई और उन्होंने ईरानियों पर भारी ज़रबे लगाना शुरू कर दी। सिकंदर चमकदार जना पहने और सर पर मकतूलवी का लगा सजाए एक शान से आगे बढ़ा और सीधा इस जगह पर पहुंच गया जहां ईरानी सिपहसालार जमा थे। वो इस कदर बहादुरी से लड़ा कि आंख की आंख ने ईरानी सिपहसालार की लाशें गिरने लगी। सिकंदर के बाजू की कुव्वत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लड़ते लड़ते इसके नेज़े के कई टुकड़े हो गए। तब इसने अपने घोड़े की निगरानी के लिए रखा गया मुलाजिम का नेज़ा अपने हाथ में लिया और लड़ते लड़ते इसे भी तोड़ डाला। तब इसके एक सिपहसालार ने अपना नेज़ा इसके हाथ में दे दिया और इस नेज़े के एक ही वार से इसने दारा के दामाद का काम तमाम कर दिया। जंग जिस तरह अचानक से शुरू हुई थी, इस तरह अचानक खत्म हो गई। कई ईरानी जर्नैल मैदान छोड़कर भाग निकले। इनके 1000 घोड़सवार मारे गए थे। बाकियों ने भी भागने ही में आफियत समझी। ईरानी सिपहसालार की बदहवास का ये आलम था कि इन हजारों पैदल सिपाहियों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भूल गए, जो यूनानी नस्ल के थे। फौज में उजरत पर भर्ती हुए थे। ये जंग के पूरे अरसे के दौरान में एक जानिब खामोशी से खड़े रहे और आखिर में मकदूनियों ने इनमें से 2000 को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ मकदूनियों को नुकसान बहुत कम था। इनके 60 सवार और 30 प्यादे मारे गए। अलबत्ता इन मरने वालों में से ऐसे भी थे जो सिकंदर के खास आदमी कहे जा सकते थे। ग्रानी कोस की फतह के बाद सिकंदर का सामना असूस शाम का शहर के मकाम पर एक बहुत बड़े ईरानी लश्कर से हुआ। इस लश्कर की क़यादत खुद दारा कर रहा था और इसमें तकरीबन 1 लाख सिपाही थे। लेकिन यहाँ पर भी हिम्मत हारने की बजाय सिकंदर ने आला जंगी हिकमत अमली अपनाई और जल्द ही दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। एक दफा फिर कई ईरानी जर्नैल मैदान छोड़कर भाग गए। दारा ने तो भागते हुए ये भी परवाह न की कि इसके खेमे में इसकी माँ और बीवी बच्चे भी मौजूद है। इस जंग में भी ईरानियों का भारी नुकसान हुआ, जबकि मकदूनिया का नुकसान बहुत कम था। सिकंदर ने दुश्मन की एक बहुत बड़ी तादाद को कैदी बना लिया, लेकिन दारा की बीवी बच्चों के साथ इसने निहायत ही उम्दा सलूक किया। अब सिकंदर का अगला हदफ मिस्र था, लेकिन इसके रास्ते में चंद ऐसे इलाके थे जो इससे मुकाबला करने पर तैयार थे। इनमें पहला सूर शहर था। सूर वालों को जब पता चला कि सिकंदर इनके तरफ बढ़ रहा है तो वो अपने किले में महसूर हो गए। सूर एक जजीरा था, यानी इसके चारों अतराफ में पानी था। ये देखते हुए सिकंदर ने फौरन एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और इसके बाद किले पर हल्ला बोल दिया गया। चंद ही दिनों में ये अहम शहर भी फतह हो गया। सूर के मुहासरे के दौरान ने सिकंदर को दारा का पैगाम मिला, जिसमें इसने लिखा था कि वो इसकी बीवी बच्चों को छोड़ दे, इसके बदले इसे आधी ईरानी सल्तनत दे दी जाएगी। ये पैगाम सुनकर सिकंदर का खास आदमी पार्ले न्यू कहने लगा कि अगर मैं सिकंदर होता तो ये पेशकश कबूल कर लेता। इस पर सिकंदर बहुत खफा हुआ। वो कहने लगा तो वो भी ऐसा ही करता। इसने दारा की ये पेशकश मुस्तरद कर दी और पैगाम भिजवाया कि इसके अलावा कोई और पेशकश है तो दारा खुद आकर
بات کریں۔ سور کے بعد غزہ شہر کی باری آئی۔ اس کی فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا تو توقع کے برخلاف یہاں کے حکمران نے بغیر کسی فوج کارروائی کے سکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یا کچھ عرصے قیام کے بعد وہ دریا نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 331 قبل مسیح میں سکندر نے پھر مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور شہر دریائے فرات عبور کیا اور قدیم شہر نینوا کے قریب گوکا میلا کے مقام پر اس کا سامنا شہنشاہی ایران کے عظیم الشان فوج سے ہوا۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ موکا میل کی جنگ میں دارا کی فوج میں کم و بیش 10 لاکھ پیادے، 40,000 سوار، 200 تلوار باز، رات میل گاڑی کی ایک قسم ہے، 15 ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی تھے۔ دارا نے لڑائی کے لیے مقام کا انتخاب بھی بڑا دیکھ سوچ کر کیا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ رت اونچی نیچی جگہوں پر نہیں چل سکتے تھے، اس لیے اس نیم کے لیے ایک محسوس جگہ پر زمین کو بالکل ہموار کرا لیا تھا۔ اپنے سے 20 گنا بڑی فوج دیکھ کر بھی سکندر گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے ذہن نے فوراً لڑائی کا ایک شاندار منصوبہ بنا لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جنرلوں کو بلا کر ایک ایسی پرجوش تقریر کی کہ سب کی ہمت بن گئی۔ اس کے بعد اس نے حملے میں پہل کرنے کی بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس نے اپنے سپاہیوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا تاکہ جنگ شروع ہونے تک وہ بالکل تازہ دم اور چاقو چوبند ہو جائے۔ اس کے برعکس ایرانی سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں سے مسلسل سنتریوں کا کام لے کر انہیں تھکا دیا۔ دارا نے اپنی فوج کی ترتیب اس طرح سے کی تھی کہ خود درمیان میں تھا اور دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے قابل اعتماد آدمی تھے۔ ادھر مقدونی سپہ سالار سکندر کو معلوم تھا کہ فوج کی دائیں طرف کا دستہ جنگ کے دوران سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس کی قیادت اپنے نہایت ہی بہادر اور قابل اعتماد جنرل پالینیو کو سونپی اور انتہائی دائیں جانب فوجیوں کی ایک اضافی قطار میں بھی متعین کی تاکہ اچانک حملے کی صورت میں مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فریقوں کو اپنے فتح کا یقین تھا۔ سکندر کے پاس نہ صرف اچھا ذہن تھا بلکہ اس کے پاس اچھے ہتھیار بھی تھے۔ وہ پہلے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کر چکا تھا، یہی بات اس کے اعتماد کا باعث تھی۔ دوسری جانب دارا کو تعداد کی برتری کی وجہ سے فتح کی امید تھی۔ لڑائی کا آغاز دارا ہی کی طرف سے ہوا اور اس نے سب سے پہلے اپنے راتھ روانہ کیے۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ دشمن کی فوج میں کلبلی مچا دے گی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مقدونی سپاہی بڑی مہارت سے اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس نے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اسی کی توقع سکندر کر رہا تھا۔ پیادوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لڑائی آخری مراحل میں ہو اور دشمن پر آخری وار کرنا ہو، پھر کیا جاتا ہے۔ پیادوں کی حرکت میں آتے ہی ایرانی فوج کی ترتیب بالکل ہی ختم ہو گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سکندر نے اپنے نیزہ برداروں اور مقدونی جدوں کو حملے کا حکم دیا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت خود سکندر کر رہا تھا۔ گرانیکوس کے مارکے کی طرح اس مرتبہ بھی سکندر نے پہلے ایرانی فوج کے بڑے بڑے جنرلوں کو نشانہ بنایا اور آن کے آن میں ان کی لاشیں کٹ کر گرنے لگی۔ دارا نے جب ایک کے بعد ایک آدمی کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہ ہمت ہار بیٹھا اور میدان سے باہر نکلا۔ بس یہی اس جنگ کا انجام بھی تھا۔ اس کے بعد اگرچہ ایرانی فوج کے جتوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن یہ انفرادی سطح پر تھی اور یہی وجہ ہے کہ مقدونی فوج کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ سکندر نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے میدان مار لیا تو وہ دارا کے تعاقب میں نکلا تاکہ بار بار کے مرکوں کے بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں بعض ایرانی جنرلوں نے خود ہی مل کر اسے قتل کرا دیا۔ یہ واقعہ موجود ایران کے دارالحکومت حران کے پاس پیش آیا۔ سکندر جب اس جگہ پہنچا تو اسے دارا کی لاش ہی ملی
تب اس نے اسے واپس ایرانی سلطنت کے دارالخلافہ روانہ کرا دیا اور حکم دیا اسے تمام اعتراضات کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ ان طے در پہ کامیابیوں کے بعد حالات میں بہت سی تبدیلی آ چکی تھی۔ سکندر کی فوج اب وہ نہیں رہی تھی جو مقدونیہ سے روانگی کے وقت تھی۔ اس کے قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ان سب باتوں کے علاوہ خود سکندر کی طبیعت میں بھی بہت سی نے اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو یونانی دیوتا زیوس کے اولاد سمجھنے لگا اور اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کے قریبی دوست لکیتوس نے اس کو دیوتا ماننے سے انکار کر دیا تو غصے کے عالم نے سکندر نے اپنا نیزہ اس کے گول کر اسے مار ڈالا۔ ایران کی فتح کے بعد بہت سے لوگوں نے سکندر کو مشورہ دیا کہ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کر لی ہے، اب وہ واپسی کی راہ لے، لیکن اس پر تو دنیا کی فتح کا بوجھ سوار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہندوستان کو فتح نہیں کر لیتا۔ یہ 327 قبل مسیح کی بات ہے جب اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس وقت اس کی فوج میں 8,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ سکندر کی فوج کو ایمور کے قریب نیسا کے مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے اٹک کے مقام پر دریا سندھ کو عبور کیا۔ اس کے بعد دریا جہلم کے قریب اس کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا۔ سکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس نے دارا کا مقابلہ کیا تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایرانیوں کے برعکس پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اس کے لشکر میں 180 ہاتھی شامل تھے۔ انہی سے مقدونی فوج کو زیادہ خطرہ تھا کیونکہ ہاتھیوں کو گھوڑے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک کا بھی کہنا نہیں مانتے۔ اس موقع میں پورس کے 20,000 آدمی اور 100 ہاتھی مارے گئے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا۔ 326 قبل مسیح میں سکندر ہندوستان میں داخل ہوا اور دریا جہلم کے مقام پر پورس کے ساتھ جنگ کی اور اس کے ہاتھ کس کھانے کے بعد سکندر پیچھے ہٹ گیا، لیکن جب اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو اسے گھر واپس جانا پڑا۔ سکندر نے 33 سال عمر پائی۔ وہ 356 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 356 سال قبل میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 323 قبل مسیح میں ہوا۔ اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دے دیا گیا اور یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کر لی اور اس پر بہت سی عنایات کی بارش کر دی، مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری روایتوں کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا۔ ساری رات شراب کا دور چل رہا تھا۔ یہ شدید سرد رات تھی۔ سکندر کو بخار لاحق ہوا جو بعد میں نمونیا میں تبدیل ہو گیا جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا تو سکندر نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی جس سے اس کی صحت برباد ہو گئی۔ آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا۔ کثرت نوشی سے اس کی جان چلی گئی۔ اس نے لگ بھگ دنیا کو جوانی میں ہی فتح کر لی۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا کو فاتح بن جاتا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پیر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔